السلام علیکم۔ خبرنامے کا آغاز کریں گے سرخیوں سے۔ مسلمانوں کو قریب کرنے کے لیے تلگو دیشم کے اعلانات، اقتدار میں آنے پر اقلیتوں کے بجٹ کو 2500 کروڑ کر دینے چندر بابو نائیڈو کا وعدہ۔ آسام میں کل کے متمول آج امداد کے محتاج، بگالی کے ریلیف کیمپ میں موجود 144 خاندانوں میں مجلسی امداد کی تقسیم۔ آسام میں سیلاب کی صورتحال اور راستے مسدود ہونے کے باوجود مجلسی وفد کا امدادی سفر۔ بوڈو انتہا پسندوں کے خطرے والے علاقے بیجنی میں بھی صدر مجلس کا دورہ، جلائے گئے مکانات کا معائنہ۔ تلنگانہ مسئلے پر اتفاق رائے کا فقدان، مرکز کو ڈیڈ لائن دینا مناسب نہیں، تلنگانہ مارچ کو ملتوی کرنے چیف منسٹر کا مشورہ۔ تلنگانہ کے کانگریسی قائدین شش و پنج میں مبتلا، سدرشن ریڈی کی قیامگاہ پر اجلاس۔ تلنگانہ مارچ کی تائید کرنے تلگو دیشم تلنگانہ فورم کا اعلان، کے سی آر دلی میں کیا کر رہے ہیں، فورم کے قائدین کا سوال۔ اور شہر میں ڈینگی بخار کا ایک اور کیس، دبی پورہ بلدی حدود میں ایک کم سن لڑکا فوت۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ تلگو دیشم نے مسلمانوں کو پارٹی کے قریب لانے کے لیے خوش کن اعلانات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ پارٹی کی جانب سے منعقدہ اقلیتی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر تلگو دیشم چندر بابو نائیڈو نے پارٹی کے برسر اقتدار آنے پر اقلیتی بجٹ کو 2500 کروڑ روپے کر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے پارلیمانی، اسمبلی اور مجالس مقامی کے انتخابات میں مسلمانوں کو 8% سیاسی تحفظات دینے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی انتخابات میں 15 مسلم امیدواروں کی کامیابی کو یقینی بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ صدر تلگو دیشم نے مسلم طلباء کے لیے فیس باز ادائیگی اسکیم جاری رکھنے کا بھی تیقن دیا۔ چندر بابو نائیڈو نے اعتراف کیا کہ سابق میں بی جے پی کی تائید کر کے ان کی پارٹی نے غلطی کی تھی اور مستقبل میں ایسی غلطی نہ دہرائی جائے گی۔ انہوں نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر با اختیار بنانے اور ان میں خود اعتمادی پیدا کرنے کا بھی تیقن دیا۔ آسام کا نام آتے ہی بوڈو دہشت گردوں کے ظلم کی داستانیں رونگٹے کھڑی کر دیتی ہیں۔ آسام کے دورے پر گئے صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے جمعرات کو بوڈو دہشت گردوں کے علاقے میں داخل ہو کر نماز عصر ادا کی۔ بیجنی نامی اس علاقے میں اب بھی بوڈو دہشت گردوں کا خوف مقامی مسلمانوں کے اعصاب پر چھایا ہوا ہے۔ بیرسٹر اویسی نے انتہائی کشیدہ ماحول میں بوڈو دہشت گردوں کا نشانہ بنے مسلمانوں سے ملاقات کی اور ان مقامات کا بھی دورہ کیا جہاں پر کئی مکانات جلا دیے گئے تھے۔ مجلسی وفد نے امگوری میں جس کیمپس کا دورہ کیا وہاں پر 4162 افراد قیام کیے ہوئے ہیں۔ اس کیمپ میں مجلس نے سب سے پہلے پہنچ کر امداد تقسیم کی۔ ان میں اکثریت ان افراد کی ہے جو کبھی غریبوں کو امداد دینے کے قابل ہوا کرتے تھے، لیکن حالیہ فسادات نے ان سے سب کچھ چھین لیا اور آج وہ خود مدد کے محتاج ہو گئے ہیں۔ ان کیمپس میں مقیم بے بس اور لاچار مسلمان مجلسی وفد کے سامنے اپنے ماضی کو یاد کر کے اپنے آنسوں نہیں روک پائے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے متاثرین کو ممکنہ مدد کا تیقن دلایا۔ ہر ریلیف کیمپس میں جہاں مجلسی وفد نے دورہ کیا، متاثرہ مسلمانوں نے حیدرآباد کے مسلمانوں کے جذبہ خیر کی ستائش کی۔
آسام میں مجلس کی طرف سے امداد کی ٹیم کا سلسلہ جمعرات کو بھی جاری رہا۔ مسلسل 3 دنوں سے مجلسی وفد نے انتہائی کشیدہ اور نامساعد حالات میں بھی مختلف کیمپس کا دورہ کرتے ہوئے متاثرین میں دوائیں، تغذیہ بخش غذائیں اور بچوں میں بیبی فیڈز کے پیکٹس تقسیم کیے۔ آسام میں ایک طرف سیلاب کی صورتحال ہے تو دوسری جانب چرانگ میں حالت ہنوز کشیدہ ہیں۔ ایسے حالات میں مجلس اتحاد المسلمین کا وفد چرانگ ضلع پہنچا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں مجلسی وفد بھوٹان کی سرحد کے قریب واقع امگوری کیمپ گیا۔ مجلسی وفد کو امگوری پہنچنے میں کافی مشکلات پیش آئیں کیونکہ سیلاب کی وجہ سے کئی راستے قابل عبور نہیں تھے۔ امگوری کیمپ میں بیرسٹر اویسی کی نگرانی میں 945 خاندانوں میں امداد تقسیم کی گئی، جس میں ضروری ساز و سامان، ادویات اور تغذیہ بخش غذائیں شامل ہیں۔ خواتین اور مومرین کو وٹامنز اور طاقت کی دوائیں بھی دی گئیں۔ امگوری کیمپ میں 4261 افراد مقیم ہیں۔ اس کیمپ میں بھی متاثرین انتہائی ابتر حالت میں دیکھے گئے۔ متاثرین نے مجلسی وفد کے پہنچنے پر راحت کی سانس لی۔ بتایا گیا ہے کہ کیمپ بھوٹان کی سرحد کے قریب ہے اور سیلاب کی وجہ سے سرکاری و دیگر تنظیموں کی امدادی سرگرمیاں مسدود ہو چکی ہیں، لیکن مجلسی وفد نے ایسے حالات میں امگوری کیمپ کا دورہ کرتے ہوئے متاثرین میں امداد تقسیم کی۔ مجلسی وفد کو پانی کے بیچ سے ہوتے ہوئے اس کیمپ تک پہنچنا پڑا۔ مجلسی وفد نے چہارشنبے کو دھوبری میں بھی مختلف کیمپس کو پہنچنے کے لیے کشتیوں کا استعمال کیا تھا۔ شدید بارش اور سیلاب کی وجہ سے بھوٹان کی سرحد کے قریب کا علاقہ زیراب آ چکا ہے اور یہاں پر آنے کے لیے بھی کشتیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ریلیف کیمپ ندی کے بالکل نزد قائم کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے متاثرین تک رسائی کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سیلاب کی وجہ سے ندی میں زبردست پانی کا بہاؤ بھی دیکھا گیا ہے۔
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अमगोरी कैंप से वफ्द के हमरा बाद में भवानीपुरा पहुंचे। भवानीपुरा वो इलाका है जहां पर बलवाइयों ने मुसलमानों के घरों को आग लगा दी थी। सदर मजलिस ने भवानीपुरे में मुतासरीन से मुलाकात की और जले हुए मकानात का भी मुआयना किया। मुतासरीन ने मजलिस की जानिब से किए जा रहे इमदादी कामों की सताइश की है। बाद में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की क़यादत में मजलिसी वफ्द ने बोडोलैंड के तहत आने वाले इंतहाई कशीदा इलाका डेजनी से होते हुए मगाली पहुंचे, जहां पर मदली तारा स्कूल में कायम रिलीफ कैंप में 144 खानदानों में इमदाद तकसीम की गई। सदर मजलिस ने इस इलाके में उस मुकाम का भी दौरा किया जहां पर 5 मुसलमानों को हलाक कर दिया गया था। बेजनी इलाके में अभी भी हालात काफी कशीदा बताए गए हैं। बोडो इंतहा पसंदों के दरपेश खतरे के बावजूद भी मजलिसी वफ्द ने इस इलाके का दौरा करते हुए मुतासरीन से मुलाकात की और उनमें इमदाद तकसीम की। जुमेरात की रात देर तक इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी रहा। ये इलाका है आमगुरी। यहाँ पर किसी ने हिम्मत नहीं की कि आसाम के मुतासरीन को रिलीफ पहुँचाएं, क्योंकि ये कैंप इतना बड़ा है कि यहाँ पर 4000 से ज़्यादा अफराद मौजूद है। और ये इसीलिए भी लोगों की पहुँच से दूर है क्योंकि यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर के दूर पर भूटान का बॉर्डर लगता है। ना ही किसी ने हिम्मत की और ना ही हुकूमत की जानिब से इनको कोई हमदर्दी मिली। बावजूद इसके कि हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुर्रत करते हुए 4000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए इनको रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की है। तो अब देखना यह है कि साबिक की तरह रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के इस इक़दाम के बाद हुकूमत क्या कदम उठाती है। कैमरा पर्सन काशिफ के साथ मैं एसएम रफी, चिरांग, आसाम, 4 TV न्यूज़।